بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پورا سال کبھی بھی چاند کے حوالے سے کہیں شور شرابہ سننے کو نہیں ملتا۔ جو ہی ماہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ آتا ہے تو کچھ لوگ وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کیلنڈر تیار کر دیا ہے، آپ کیلنڈر کو دیکھ لیں، چاند کو نہ دیکھیں۔ اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین عالی شان کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسی اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کافی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تصوموا حتی تروا الہلال، تم اس وقت تک روزہ نہ رکھو جب تک کہ پہلی رات کے چاند کو نہ دیکھ لو، ولا تفطروا حتی تروہ، اور اس وقت تک تم عید الفطر نہ کرو جب تک دوبارہ پہلی رات کے چاند کو نہ دیکھ لو۔ فإن غم علیکم فاقدروا لہ، اور اگر تمہارے اوپر ماہ رمضان مبارک کا یا شعبان المعظم کا چاند پوشیدہ ہو جاتا ہے، نظر نہیں آتا، تو پھر 30 دن کی گنتی کو مکمل کر لو۔ دوسرا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوموا لرؤیتہ، چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو، وافطروا لرؤیتہ، اور پھر جس وقت تم نے افطار کرنا ہو، عید الفطر کرنی ہو، تو پھر بھی چاند کو دیکھ کر فطر کرو۔ فإن غم علیکم فاکملوا عدۃ شعبان 30، اگر شعبان المعظم کا چاند تمہارے اوپر واضح نہ ہو تو پھر شعبان المعظم کے 30 دن مکمل کر لو۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان مبارک کے 30 دن بھی مکمل کرنے کا حکم ہے جبکہ چاند نظر نہیں آتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں قال جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں ایک عرابی دیہاتی آدمی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوا، فقال انی رأیت الہلال، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے چاند دیکھا ہے، یعنی ہلال رمضان، یعنی یہ چاند کون سا تھا؟ رمضان مبارک کا چاند تھا۔ فقال اتشہد ان لا الہ الا اللہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ قال نعم، تو اس عرابی نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اتشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں؟ قال نعم، پھر اس عرابی نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ، اس بات کی بھی میں گواہی دیتا ہوں۔ قال یا بلال اذن فی الناس ان یصوموا غدا، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال، لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل روزہ رکھیں۔ تو یہ ایک عرابی کی گواہی سن کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا کہ اے بلال، اب لوگوں میں اعلان کرو کہ کل انہوں نے روزہ رکھنا ہے، ماہ رمضان مبارک کا چاند نظر آ گیا ہے۔ اس کا تعلق بھی رویت کے ساتھ ہے۔ اور ایک اور روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، آپ فرماتے ہیں ترى الناس الہلال، لوگوں نے چاند دیکھا، فاخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے چاند دیکھا، انہیں چاند نظر نہ آیا، میں نے حضور علیہ السلام کو یہ خبر دی، انی رأیتہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چاند کو دیکھا ہے، فصام، تو آقا علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ، اور لوگوں کو بھی حکم دیا کہ وہ ماہ رمضان مبارک کا روزہ رکھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ماہ رمضان مبارک کا روزہ ہو چاہے عید الفطر ہو، اس کا چاند دیکھ کر ہی ہم روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، عید الفطر بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں لبرل ذہن رکھنے والے ان لوگوں کی سازشوں سے محفوظ و مامون رکھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین عالی شان کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔